سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا اور جب جاؤکم آتے ہیں آپ کے پاس، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، وقد اور تحقیق داخل ہوتے ہیں بالکفری کفر کے ساتھ، وہم اور وہ قد تحقیق حرجو نکلتے ہیں بھی اسی کے ساتھ، واللہ اور اللہ عالم جانتا ہے بما اس کو جو کانو تھے وہ یکتمون چھپاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ کفر لے کر آتے ہیں اور اسی کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور جن باتوں کو یہ مخفی رکھتے ہیں یعنی کہ چھپاتے ہیں، اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ یہ لوگ کچھ دیر کے لیے تو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن بعد میں واپس کافروں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے اس رویے سے نئے آنے والے مسلمانوں کو شک میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ ہم تو دل سے ایمان میں داخل ہوئے تھے لیکن اب ہم سیٹسفائی نہیں ہیں، اس میں کچھ ڈاؤٹس ہیں، تو اس سے جو نئے آنے والے جو مسلمان ہیں وہ اسلام کے بارے میں شک میں پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، تو جس کفر کو وہ چھپا کر آپ کے پاس آئے تھے وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں تھا، اللہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَتَرَا اور آپ دیکھیں گے کثیراً بہت کو منہم ان میں سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے، یسارعون جلدی کرتے ہیں فی الاسم گناہ میں، والعدوانی اور زیادتی کرنے میں، واکلہم السحت اور حرام کھانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے کہ وہ گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کرتے ہیں۔ لبیسا کتنا برا ہے ما کانوا یعملون جو کچھ وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنا برا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کو گناہ، زیادتی اور حرام کھانے کے لیے دیکھیں گے کہ کتنی جلدی آمادہ ہو جاتے ہیں، ان کے اعمال جو ہیں نہایت حرام ہو چکے ہیں، ان کو اب غلط بھی غلط نہیں لگتا، حرام کھا کے گناہ کر کے غلطیاں کر کے یہ گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کتنا برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ لولا کیوں نہ ینہاہم الربانیون منع کرتے ان کو ان کے رب والے یعنی کہ اللہ والے جو ہیں، والاحبار اور ان کے علماء، ان قولہم ان کے کہنے سے، الاسم گناہ، واکلہم السحت اور کھانے میں حرام۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے جو علماء ہیں اور رب والے لوگ ہیں انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ لبیسا کتنا برا ہے ما کانوا یصنعون جو کچھ وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنا برا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں، کتنا برا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کوشچن کر رہے ہیں کہ ان کے جو علماء ہیں انہیں غلط باتیں کرنے سے کیوں نہیں روکتے؟ دراصل ان کے خود کے اعمال بھی کوئی قابل ذکر نہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ علماء اور فقراء کی ڈانٹ کے لیے اس سے زیادہ کوئی سخت آیت نہیں اتری۔ حضرت علی نے ایک خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک کر دیے گئے کہ وہ برائیاں کرتے تھے تو ان کے عالم خاموش رہتے تھے، بس مسلمانوں کو چاہیے کہ بھلائی کا کام کرو، حکم کرو بھلائی کرنے کا اور برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب نازل ہو جائے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے۔ یقین رکھو کہ اچائی کا حکم اور برائی سے جو ممانت ہے نہ تو تمہاری روزی گھٹائے گی نہ تمہاری موت قریب کرے گی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس قوم میں کوئی اللہ کی نافرمانی کرے اور وہ لوگ باوجود روکنے کی قدرت اور غلبے کے اسے نہ مٹائے تو اللہ تعالیٰ سب پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ ابو داؤد میں ہے کہ یہ عذاب ان کی موت سے پہلے ہی آ جائے گا۔ وقالت الیہود اور کہتے ہیں یہودی، ید اللہ کے ہاتھ مغلولہ بندھے ہوئے ہیں، تو یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں، غلت بندھے ہوئے ہیں، ایدیہم انہی کے ہاتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے بلکہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ وَلُعِنُوا اور وہ لعنت کی گئی ہیں، بما بوجہ اس کے، قالو جو وہ کہتے تھے، بلکہ یداہ ہاتھ اس کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے، دونوں مبسوطتان
کھلے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں۔ ینفقو خرچ کرتا ہے، کیفاں جس طرح یشاء وہ چاہتا ہے، تو جس طرح وہ چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ ولا یزیدن، اور البتہ ضرور بڑھے گی، کثیرن بہت سے لوگوں کی، منہم ان میں سے۔ کیا بھرے گی؟ ما جو انزلہ نازل کیا گیا الیکا آپ کی طرف، جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی، من ربکا تمہارے رب کی طرف سے جو کتاب نازل ہوئی ہے، طغیاناً سرکشی، وکفراً اور کفر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے، اس سے ان میں اکثر لوگوں کی جو کفر ہے اور سرکشی ہے ضرور بڑھے گی۔ وَأَلْقَيْنَا اور ڈال دیا ہم نے، بینہم العداوۃ ان کے درمیان عداوت، والبغضاء اور بغض۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان کے دلوں میں ہم نے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک کے لیے۔ کلما جب کبھی، اوقدو جو وہ جلاتے ہیں، نارن آگ، للحربی لڑائی کے لیے، اطفأها اللہ تو اللہ تعالیٰ بجھا دیتا ہے اس کو۔ تو جب بھی یہ لوگ لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فساداً فساد کی، اور وہ زمین میں فساد کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ واللہ اور اللہ لا یحب المفسدین نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو، اور اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہے، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ایسا کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو قرآن مجید تمہارے پاس آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو اس سے ان میں سرکشی اور جو ہے کفر مزید بڑھے گا، اور ہم نے ان کے درمیان عداوت اور جو بغض ہے قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ یہ جب لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں تو اللہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے، اور یہ ملک میں فساد کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تعالیٰ یہودیوں کی ایک بات، گھٹیا بات جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کو بخیل کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات ان کے اس قول سے بہت اعلیٰ ہے، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جکڑ دیے گئے ہیں، بلکہ اس سے مراد ان کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بخیل ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ آتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، یعنی اپنے ہاتھ اپنی گردن سے نہ باندھ اور نہ حد سے زیادہ پھیلا دے کہ پھر تھکان اور ندامت کے ساتھ بیٹھے رہنا پڑے۔ یہودیوں کا دوسرا قول یہ تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اس پر یہ آیت اتری اور ارشاد ہوا کہ بخیل اور کنجوس، ذلیل اور بزدل یہ لوگ خود ہیں۔ چنانچہ ایک اور آیت میں ہے کہ اگر یہ بادشاہ بن جائیں تو بھی کسی کو کچھ نہ دیں، بلکہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، وہ سب کچھ خرچ کرتا رہتا ہے، اس کا فضل وسیع ہے، اس کی بخشش عام ہے، تو ساری مخلوق ہر وقت اسی کی محتاج ہے۔ ارشاد ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، تم نے جو مانگا اللہ نے دیا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، یقیناً انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے۔ مسند میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو داہنا ہاتھ ہے اوپر ہے، دن رات کا خرچ اس کے خزانے کو گھٹاتا نہیں، تو شروع سے لے کر آج تک جو کچھ بھی اس نے اپنے مخلوق کو عطا کیا تو اس سے اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اس کا فرمان ہے کہ لوگو تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو تم اور دیے جاؤ گے۔ پھر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس قدر اللہ کی نعمتیں تم پر زیادہ ہوں گی اتنا ہی ان شیاطین کا حسد بڑھے گا، اور ان کا یہ حسد قیامت تک نہیں مٹے گا، یہ اپنے ہی دین میں فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ ولو اور اگر انا بے شک اہل الکتابی اہل کتاب آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور ڈرتے، لکفرنا البتہ ہم ضرور دور کر دیتے، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیوں کو، ولادخلناہم البتہ ضرور ان کو داخل کریں گے، جنت النعیم جنت کی نعمتوں میں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ دور کر دیتے اور ان کو نعمتوں کی باغوں میں داخل کرتے. وَلَوْ اور اگر انہم بے شک وہ اقاموا التوراۃ قائم رکھتے تورات کو والانجیل اور انجیل کو، اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے، وما اور جو انزل نازل کیا گیا الیہم ان کی طرف من ربہم ان کے رب کی طرف سے، اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو کتابیں ان کے پروردگار سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو لَعَقَلُوا البتہ وہ ضرور کھاتے من فوقہم اپنے اوپر سے، ومن تحتی اور نیچے سے، ارجلہم پاؤں کے. تو ان کو اللہ تعالیٰ اتنی نعمتوں کی بارش کر دیتا کہ وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور پاؤں کے نیچے تک سے کھاتے. منہم ان میں سے امت ہے مقتصدات میانہ رو، اور ان میں کچھ میانہ رو لوگ بھی ہیں، درمیانے ٹائپ کے بھی لوگ ہیں. کثیر اور بہت سے منہم ان میں سے ساء برے ہیں ما یعملون جو کہ وہ عمل کرتے ہیں. تو ان میں سارے ہی نہ کہ برے ہیں بلکہ ان میں کچھ اچھے بھی ہیں اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ بہت برے اعمال کرتے ہیں. یہ تورات و انجیل اور قرآن مجید کو مان لیں کیونکہ ان کتابوں کی جو صحیح تعلیم ہے یہی ہے کہ قرآن مجید سچا ہے. اگر وہ اپنی کتاب کو بغیر تحریف کیے مان جائیں تو وہ انہیں قرآن ہی کی تعلیم دے گی. اس صورت میں انہیں زمین و آسمان کی برکتیں ملیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ علم اٹھا لیا جائے. تو یہ سن کر حضرت لبید نے عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم اٹھ جائے؟ تو ہم نے قرآن سیکھا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی تو سکھایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمام مدینے والوں سے زیادہ تم کو سمجھدار سمجھتا تھا، لیکن کیا تم نہیں دیکھتا کہ یہود و نصارہ کے ہاتھوں میں بھی تورات و انجیل ہے، لیکن کس کام کی؟ جبکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ بھی دیا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی. تو ان میں سے با ایمان لوگ بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اجر عظیم سے نوازے گا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ بہت برے اعمال کرتے ہیں.